اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنا یوم بدر کل ثلاثۃ علی بعیر۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ظاہری جو حالت تھی کہ ان کے پاس ہر شے کی کمی تھی، ساز و سامان کی کمی، جنگی آلات حرب کی کمی اور سواریوں کی کمی۔ وہ ایک شعر کہا گیا نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی ایک منظر کشی کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، یعنی ہم میں سے 3 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 3 ساتھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایسا ہوتا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو جاتا، 2 اس کے ساتھ پیدل چلتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کی سواری کر چکے اور آپ کے پیدل چلنے کی باری آئی تو یہ دونوں حضرت ابو لبابہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، نحن نمشی عنک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ پر سوار رہیں، ہم دونوں آپ کے ساتھ پیدل چلتے ہیں۔ قربان جائیں اس کائنات کے سب سے زیادہ عدل کرنے والے اور دنیا کو انصاف کا سبق دینے والی ہستی نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا جواب ہے۔ فرمایا، ما انتما باقوا منی ولا انا باغنا عن الاجر منکما۔ فرمایا نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے، مجھے بھی اجر چاہیے۔ نہ طاقت میں تم دونوں مجھ سے زیادہ ہو، نہ میں اس بات سے غنی ہوں کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر ہونے کا وہ سبق دیا کہ میں تم سے جتنا تم طاقت رکھتے ہو، جتنا تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، میری ذات بھی اس حوالے سے ما انتما باقوا من۔ اب یہ سبق دیا کہ جب میری باری آئے گی تو میں پیدل سفر کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو کس طرح تیار کیا کہ پھر اسی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے، تربیت کیے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو لباس ہے وہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس جاتے جاتے پراگندہ ہو چکا ہے، گرد آلود ہو چکا ہے، اور وہاں پہنچ کر سواری کی جو باری ہے وہ غلام کی ہے۔ تو غلام آپ سے کہتا ہے جی آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ اب دیکھیے جو شخص 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو وہ اونٹ بھی تو 2 لے سکتا تھا، سواریاں بھی تو 2 لے سکتا تھا اپنے ساتھ، اس نے ایک سواری لی اور باری باری سفر کیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ جی آپ تھوڑا سا لباس بدلی کر لیں، اپنے آپ کو بنا سوار لیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا تھا وہ بڑا کمال کا ہے۔ فرمایا اسلام سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، اسلام سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں عزت کسی اور معاملے میں،
ہم عزتیں تلاش کر رہے ہیں مال دنیا میں، ہم عزتیں تلاش کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ نہیں، جو عزت ہے وہ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عزت ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ اپنے مالک کی بات کو، اپنے مولا عز و جل کی بات کو مانتے رہیں گے تب تک عزت ان کے لیے ہوگی۔ اور پھر وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کئی بار ہم نے پڑھا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما تھے، اس درخت کے نیچے سے جب آپ کا گزر ہوا، وہ درخت دیکھا، رونے لگ پڑے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی وہ درخت تھا کہ جب میں اپنے بچپنے میں میرے والد نے مجھے اونٹ دیے کہ جاؤ جا کے ان کو باہر گھما کے لاؤ، تو میں اس درخت کے نیچے آ کے سو گیا، اونٹ ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے، تو میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ تو فرمانے لگے میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں، ایک کل کا عمر تھا جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، ایک آج کا عمر ہے جو اتنی کثیر زمین پر حاکم ہے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ تربیت ہمیں دی، کیا کہہ کے؟ فرمایا نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ ایسا ہے کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت، ہمیں جو سبق ملتا ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے، مثلا سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، دوران غسل ایسا ہوتا ہے کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگ پڑتی۔ اب غنی کتنے ہیں، اللہ نے نوازا کتنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، سب جانتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ تو نہانا چھوڑ کے وہ سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کرنے لگ پڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ الم اکن اغنیتک عما ترى، ہم نے اتنا مال دے دیا، اتنا مال دے دیا، آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں بلا شبہ تو نے مجھے غنی کیا، لیکن تیری برکتوں کا تو میں سدا بھوکا ہوں، تیری برکت کا تو میں سدا محتاج رہوں گا۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، نہ ایسا ہے کہ مجھے ثواب نہیں چاہیے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ثواب کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ثواب کے معاملے میں، ثواب حاصل کرنے کے معاملے میں، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، ہمارے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے، ہمارے پاس آخرت کا ثواب بھی ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کس ثواب کے طالب ہو، ثواب دنیا یا ثواب آخرت۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔